بیٹا السلام علیکم عمر بھائی. جی میرے امی ابو کو حج پہ جانا ہے اور میری بہنیں 20 سال کی چھوٹی ہیں. ان کو کسی نے بتایا پہلے بہنوں کی شادی کرو پھر حج پہ جائیں. ایسے میں حج پہ جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ اسحاق خادم صاحب. جس زمانے میں جس دور میں بچوں اور بچیوں کی شادیوں پر لاکھوں روپے خرچ ہوتا ہو تو وہاں پھر اسی قسم کی باتیں ہوتی ہیں جیسے یہ بھائی فرما رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سارے اخراجات سامنے ہوتے ہیں تو پھر وہ حج کرنا ہمارے لیے بہت بڑا دشوار عمل ہوتا ہے، جبکہ دین اسلام میں اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. حج ایک فریضہ ہے، حج ایک عبادت ہے. بچوں یا بچیوں کی شادیوں پر پیسہ خرچ کرنا وہ فضول خرچی ہے، وہ عبادت نہیں ہے. ایک عبادت کے لیے ایک غیر عبادت چیز کو چھوڑا جا سکتا ہے، اس کے لیے ایک غیر عبادت کی خاطر عبادت کو قطعاً نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھانے کے لیے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ سب سے زیادہ برکت والی شادی ہوتی ہی وہی ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، جس میں بوجھ کم سے کم ہو، جس میں اخراجات کم سے کم ہو. تو یہ باتیں سماج میں معاشرے میں گردش کر رہی ہیں. لڑکی والوں پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے نا، ان پہ بہت زیادہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے. آپ ان لوگوں کو بتائیں یہ جو لڑکوں والوں سے جہیز مانگتے ہیں ان کو چاہیے کہ رمضان میں لوگوں سے زکوٰۃ بھی مانگیں. جی 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 صحیح کہہ رہے ہیں. یہ فقیر ہیں، جی یہ ضرورت مند ہیں، یہ زکوٰۃ بھی محتاج مانگے جا کے. ہیں. جب یہ لڑکے والوں سے جہیز مانگ سکتے ہیں تو ان سے کہیں کہ باہر نکلے لوگوں سے بھیک بھی مانگیں، لوگوں سے زکوٰۃیں مانگیں، لوگوں سے فطریں مانگیں. بالکل صحیح فرما رہے ہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اور یہ سب یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے کہ اتنے اخراجات بڑھا دیے گئے. ورنہ اسحاق صاحب یہ تو ہے، یہ تو کبیرہ گناہوں میں سے کہ آپ صاحب استطاعت ہوں اور اب حج آپ نے نہیں کیا. مال میں، دولت میں جو اتنی زیادہ ہم بے راہ روی کے شکار ہیں، اس میں دولت میں بے برکتی اسی وجہ سے ہے. آپ پانی میں فضول خرچی کریں گے پانی میں بے برکتی پیدا ہو جائے گی. آپ دولت میں مال میں فضول خرچی کریں گے تو اس میں بے برکتی کا عالم ہوگا. تو اس ساری چیزوں کے قصوروار ہم خود ہیں. دین نے ہمیں اس چیز سے منع کیا، ہم اس کی طرف بھاگتے ہیں. بالکل درست. جی تھوڑی سی چوڑیوں کے سیٹ ان لڑکوں کے لیے بھی جو جہیز مانگتے ہیں تو میں 150 بنوا لیتا ہوں. کچھ ان کے لیے بھی. ٹھیک ہے صحیح. جی اس میں جو کر رہا تھا یہاں پر کہ اس بات کی طرف توجہ بہت اچھا ہے کہ نقطہ آیا ہے کہ ہماری شادیاں دیکھیں، شادی سنت رسول ہے، سنت موقت ہے، لیکن اس میں جو اسراف کا عنصر آیا ہے اس پر اگر علماء تھوڑا سا تذکر دے دیں تو شاید کچھ بیٹیوں کی شادیاں جلدی واقع ہو جائیں. اس لیے کہ شادیوں میں جو جوڑے کا حال ہوا ہے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ پہ جوڑا جاتا ہے. شادیوں میں جو میک اپ کے لیے جاتے ہیں اور 25 50 75 ہزار روپے. اور پھر یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا صاحب پہلی شادی تو ہے، اگر ہم نے اس میں بھی نہ خرچ کیا تو پھر کہاں کریں گے. وہ جو جہاں جہیز کی ایک بات ہے مانگتے ہیں وہ ایک جگہ پر اسراف والا مسئلہ ہے. دوسری طرف سے اسراف کا مسئلہ ہے کہ جناب وہ بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں جناب ہماری خوشی اسی میں. اب اس کو کس طرح کہ وہ جوڑا دوبارہ پہنا نہیں جاتا، وہ رکھ دیا جاتا، پہنا ہی نہیں جا سکتا. پھر وہ یہ کہتے ہیں ہم اپنی بچی کو پہنائیں گے. وہ پھر نکلتے ہیں تو سارے دفتر کا کام ہی کالا پڑ چکا. وہ بچی بھی وہ پہن سکتے ہیں. بہرحال اس اسراف کے عنوان پر اگر تھوڑا سا علماء تذکر دے دیں تو ثواب ملے گا. جانب سے ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو بڑا اہم موضوع ہے ویسے یہ. ایک تو یہ ہوا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے جو زیادتیاں اور جو معاملات جہیز کے وہ تو ہیں ہی ہیں. اب صورتحال یہ دیکھنے میں آئی ہے کہ اب لڑکی والے بھی کچھ کم نہیں ہیں. مطلب اب مزاج ہی یہ بن گیا ہے کہ نہیں ہم یہ نہیں دیں. یہ کیسے ہو سکتا ہم یہ نہیں دیں؟ ہم نے ہماری بیٹی ہم تو دیں گے. ہم تو دینے اور لوگوں کو ہم نے منہ نہیں دکھانا. مطلب لوگ کیا کہیں گے؟ اب لوگ کیا کہیں گے نے ہمارا بیڑا بھی غرق کر دیا ہے. پلس یہ کہ جب پہلی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ پہلی شادی ہے نہ کریں. درمیان والی شادی ہوتی ہے تو کہتے ہیں ایسے موقع بار بار تھوڑی آتے ہیں، اس پر سب کچھ کر لیتے. اور آخری ہوتی ہے تو کہتے ہیں اب تو آخری اب بھی نہ کریں، اب بھی نہ کریں تو کب کریں. تو اب اس طرح اور اس میں لوگ کیا کہیں گے، یہ سب بڑا لوگ کیا کہیں گے نے ہمارا سب سے بڑا نقصان. اور پھر جہیز پر دلیل دینا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا. ایک تو غلطی کرتے ہیں پھر دلیل یہ دیتے ہیں حالانکہ وہ جہیز نہیں تھا. اگر وہ جہیز ہوتا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دیگر بیٹیوں کو بھی دیتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رہتے ہی حضور کے گھر میں تھے اور پھر شادی کے وقت انہیں ایک الگ گھر لے کے دیا گیا تھا. یہ سمجھنا لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ جب انہیں الگ گھر لے کے دیا گیا تھا تو اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت علی کفالت میں تھے. الگ گھر لے کے دینے کے بعد انہوں نے جو سامان زیرہ فروخت کی تھی اپنی وہ دیا تھا. اس لیے دیا تھا تاکہ اب ان کا گھر الگ ہے، یہ پہلے میرے ساتھ رہتے تھے اب الگ گھر ہے، لہذا ضرورت کا سامان دیا تھا. ہاں اگر آج بھی کوئی ایسے رہتا ہے اپنے سسر کے ہاں پہلے سے اور پھر شادی کے موقع پر وہ الگ ہوتا ہے تو پھر وہ بھی لے لے.
اگر وہ نہیں لے سکتا, اگر وہ پہلے سے الگ رہتا ہے تو پھر وہ 100% رہتا ہے, کوئی پہلے سے سسر کے گھر کیسے اپنا انتظام کرے. اس لیے یہ جہیز کو دلیل بنانا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قطن ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں بالکل صحیح فرمایا, بالکل صحیح. میں اس میں ایک چھوٹی سی, جس طرح آپ نے فرمایا کہ لیکن کوکب صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی, وہ آپ تائید کریں کہ جو جہیز مانگتے ہیں انہیں چوڑیاں دے دو. ان لڑکوں کو چوڑیاں دوں گا میں, جو جہیز کا مطالبہ کریں گے انہیں چوڑیاں دیں. جی ڈاکٹر صاحب اس میں ماشاءاللہ یعنی کسی تنقید کو مد نظر رکھتے ہوئے نہیں, میں جرنلی کھلے دل سے ایک بات کر رہا ہوں کہ جس طرح ماشاءاللہ آج آپ نے ایک چینل پہ یہ بات کی, لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں, اسی طرح ہم اگر علماء یہ بیڑا اٹھا رہے ہیں, یقیناً علماء بھی تو سن رہے ہیں. یعنی ہم دیکھیں کہ معاشرے میں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھنٹہ گھنٹہ جمعے کا خطبہ دے دیتے ہیں کہ بھائی یہ لائٹنگ کرنی, میں موقع بھی نہیں بتاتا, فلانے موقع پہ لائٹنگ کرنی یہ ناجائز ہے, یہ اسراف ہے, یہ بتی جلانی ایسے. تو ہم اگر وہاں 2 منٹ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ جو مہندی کے موقع پر تم لوگ یہ کر رہے ہو یہ بھی غلط ہے, یہ جو تم جہیز کے رسم تم نے شروع کی ہوئی ہے, ہزاروں لاکھوں بیٹیاں اس وجہ سے گھروں میں, مہندی تو پوری غلط ہے سر, جھگڑے وہیں سے شروع ہوتے ہیں مہندی سے. جی تو یہ ساری چیزیں جو نا غلط. لیکن افسوس یہ ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں بعض جگہوں پر ہم اتنی شدت برتتے ہیں کہ وہاں ایک قدم بھی آگے یہ پیچھے ہٹانے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. اور جو معاشرے کی اتنی بڑی خرابیاں ہیں, اتنی بڑے جو مسائل ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس محراب و منبر سے 2 منٹ بھی گفتگو کرنے کے لیے وقت نہیں ہوتا. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم علماء صاحب دیکھیں, قانون بنا تھا ایک زمانے میں, بات تو میری پوری کر دیتے. چلے پوری کر لیں. چلیں آپ. نہیں, میں نے کہا جہیز کا قانون بنوایا تھا ایک زمانے میں, آپ کو یاد, اگر آپ اس وقت اس عمر میں تھے, قانون بنوایا تھا, اس کے لیے علماء نے محنت کی تھی. یہ اسی زمانے کی تحقیق ہے جو میں نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جہیز نہیں دیا, زرہ بیچ کے حضرت علی سے وہ سامان لیا. قانون بنا تھا, اتنے لاکھ سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا, تحائف کی قیمت اس سے زیادہ نہیں ہوگی. یہ قانون بنا, قانون بننے کے بعد توڑنے والے کون تھے, شاید آپ کے علم میں یہ نہ ہو. اور آج 1 ڈش کا قانون بنا, اس کو توڑنے والے کون تھے. بڑی معذرت کے ساتھ آپ ناراض نہ ہوں, اس میں علماء کا سب سے زیادہ حصہ. مگر وہ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ علماء کرام جو ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں. آپ یہی تو فرما رہے ہیں, یہی فرما رہے ہیں کہ اگر علماء جو ہیں کس طرح اس میں حصہ ہے. آپ کو نہیں معلوم نا, مگر علماء کا حصہ بتائیں نا, بتائیں. جی انہوں نے اس کے بارے میں انہوں نے اس کے بارے میں بیانات دیے, اسمبلی میں دیے, بعض جگہوں پہ دیے, تحریر پرنٹ میڈیا میں دیے کہ جب شریعت نے پابندی نہیں لگائی تو نہیں لگائی جا سکتی. یہ بیان علماء نے دی ہے. نہیں دیکھیں, جہاں ایسے لوگ ہوں گے, حضرت یہ بات آپ کے علم میں ہونی چاہیے کہ ہمیشہ ہر دور میں حکومتی ایوان میں ایسے علماء رہے ہیں. میں نے وہ آپ جلال الدین اکبر کے دور سے دیکھ لیں. دوسری بحث میں جا رہے ہیں, علماء سو علماء خیر کی بات نہ آئیے. میں نے بتانا یہ ہے کہ اس چیز کے لیے اگر ہم لوگ انفرادی طور پر بھی ایک برادری محلے میں کام شروع کرتے ہیں, قریشی صاحب یہی فرمائے تھے کہ اگر ہم لوگ شروع کریں, لیکن توڑنے والے بھی, میں نے کہا علماء نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو شر کے پہلو میں, آپ یہی فرما رہے ہیں, اس کے لیے رستے نکالے امیروں کے لیے, امیروں کے لیے رستے نکالے. جنہوں نے کیا انہوں نے غلط کیا. جی بالکل, آپ دوبارہ عام مسلمان یہ ایک بات سنیے جو کہنا چاہتے ہیں, بات کمپلیٹ ہو جائے. بات بہت اہمیت کی حامل ہے, آپ کمپلیٹ کریں, بہت سننے والی بات ہے. میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کر رہا تھا کہ اس میں تمام علماء قطع نظر کسی مسلک کے, دیکھیں چینل کو اس طرح سے پراپر انتظام اہتمام کے ساتھ لوگ سال کے بعد دیکھتے ہیں, اور وہ بھی کوئی اچھا پروگرام ہو رہا ہو معیاری تو لوگ دیکھتے ہیں, وگرنہ کہتے ہیں یار چپ کر کے ویسے نعت لگا کے سن لو. عرض کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہر ہفتے میں لوگ ہر ہفتے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, کوئی مانے یا نہ مانے. ڈاکٹر صاحب آج بھی محراب و منبر کی آواز میں پاور ہے, بہت پاور ہے جی, بہت پاور ہے. ایک عالم اگر کوئی کان میں 2 باتیں ڈال دیتا ہے نا, وہ بے شک یہ کہہ رہا ہو چھوڑو مولویوں کی, لیکن اس کے ذہن میں وہ گردش کر رہی ہے جو ہے نا اس کا بیج آ جاتا ہے. تو عرض کرنے کا یہ مطلب ہے کہ قطع نظر مسلک کے, خدا گواہ میں یہاں کسی اس کے لیے نہیں کر رہا, کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی باتوں پر کئی بڑے بڑے فتوے دیتے ہیں کہ یہ روشنی کرنی غلط ہے, یہاں اسراف ہوتا ہے, یہ چادر ڈالنی غلط ہے, یہاں نقصان ہوتا ہے, یہاں پر اتنی چادر اگر غریب کے بچی کے سر پہ, میں اس مسلک کے قطع نظر, اگر ہر مسجد سے یہ آواز لگے کہ بھائی جہیز کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, یہ غیر شریعت
حرکت ہے، اس کا کوئی جناب یہ نہیں ہے. آپ نے ایک دیکھیں اصل بدعت تو یہ ڈاکٹر صاحب جی، اور اصل بدعت یہ، اس پہ کسی کو اختلاف بھی نہیں ہے. کیوں میں کیوں تعریف کی ہے کہ کسی عبادت کا حصہ بنانا، میں اپنی نہیں کر رہا ہوں، عبادت کا حصہ بنا دینا کسی کو، تو بھائی نکاح تو سنت ہے، کیا اس کو سنت کا حصہ نہیں بنایا گیا؟ تو اپنی تعریف کے مطابق تو جناب اصل بدعت یہ اس کو رگڑا جائے، ہر آدمی بنے، ہر آدمی بولے. ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ نے بہت کمال کی بات کی ہے. ایک ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ جو مہندی کی رسم بدعت پڑی ہے جی، یہ جو مایوں کی رسم بدعت پڑی ہے، بڑی خطرناک ہے، یہ جو بے پردہ کر کے لڑکیوں کو نچوایا جاتا ہے، یہ جو حرام کام کیا جاتا ہے اور غیر محرم مردوں کے سامنے ناچ رہی ہوتی ہیں خواتین. واقعاً آج آپ نے کمال کر دیا گفتگو. یہ بدعت ہے جی. اس بدعت پہ دیکھیں، آپ کو اس پہ کوئی اختلاف ہے مولانا؟ کسی مسلک والے کو اختلاف نہیں. تو بسم اللہ، میں ہاتھ جوڑ کے پاکستان کے ہر مسلک کے عالم سے بھائی اٹھئے، ہم بھی یہاں سے سٹارٹ ہوئے، اس بدعت کے خلاف بولیے. ہر بدعت کے حوالے سے کوئی کہتے ہیں نہیں یہ ثواب ہے، یہ مستحب ہے، اور بھائی یہ تو سارے کہتے ہیں بدعت ہے، اس کے خلاف پہلے شروع کر دیں. اصل میں قریشی صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں، بڑے اچھے انداز وقفہ ختم کر دو بھائی، ابھی بات ہو رہی ہے. جتنی شد و مد کے ساتھ دیگر بدعات کے خلاف، جن کو وہ بدعت کہتے ہیں، ان کے خلاف جتنی گفتگو ہوتی ہے نا، اس اصل جو بدعت ہے اس کے خلاف کام ہونا چاہیے. اس شد و مد کو یہاں پیدا کیا جائے. یہ کہنا بچیوں کی تالیوں کے پیچھے میں ان کی چیخیں سن رہا ہوں. یہ بچیاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ، یہ ان کی چیخیں حقیقتاً، کیونکہ ان کو مجبور کیا جاتا ہے سب میں. اور یہ بھی بدعت ہے ٹرے لے کے جو سامنے آنا اور پھر وہ رکھ کے جانا، اس کے بعد اس لڑکی کو ریجیکشن کا سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ ہمیں پسند نہیں آئی لڑکی، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی. اس پہ بھی ذرا آپ لوگ بات کریں. عام حالات، عام معاشرتی حالات میں ملنے جانا چاہیے، آپ کو اس کا صحیح اندازہ بھی ہوگا. ٹرے کے ساتھ تو وہ بہت کچھ بند سمر کے آئے گی نا. آپ ویسے کسی دن ملنے چلی جائیں اور دیکھ لیں بچی کو، اور وہ بھی خواتین جاتی ہیں، سب جا رہے ہیں، لڑکا بھی جا رہا ہے، چاچا بھی جا رہے ہیں، ماموں بھی جا رہے ہیں، پھر لڑکا یوں کر کے دیکھ رہا ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں نہیں یہ سب کیا ہے. ہمیں بھائی یہ سکھایا کس نے؟ یہ بڑے اچھا موضوع آ گیا کوثر صاحب، یہ آج اس کو کریں آپ. عامر بھائی یہ سکھایا کس نے؟ یہ ڈرامہ بنانے والوں نے اور فلمیں بنانے والوں نے اس طرح سے پریزنٹ کر دیا. اگر یہ ڈرامہ بنانے والے اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں تو شریعت کے مطابق بتائیں، ان کی دنیا بھی سدھرے گی، آخرت بھی سدھرے گی. وہ کیا تھا وہ عدت ودت، اس کا طریقہ کار ڈاکٹر صاحب یہ ہے، اس کا طریقہ کار میں دیکھیں عوام ہے ساتھ، عوام نہیں دیکھنا. جو آپ عوام کو اچھا دکھائیں گے، عالم کے بول دیکھ رہے ہیں وہ بھی تالیاں بجا رہے ہیں، جو آپ اچھی چیز دکھائیں گے وہ لوگ دیکھیں گے. آپ اگر ڈرامے غلط دکھائیں گے وہ اسے دیکھیں گے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو لڑکی دیکھنے کی رسم ہے نا، کہ آج لڑکی دیکھنے جا رہے ہیں، یہ یقیناً انتہائی بےہودہ رسم ہے اس اعتبار سے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لڑکی دیکھنے گئے اور پورا خاندان مل کے گیا اور وہاں کھا پی کے اٹھ کے واپس آ گئے اور 4-5 دفعہ جانا ہوا، آج فلانا آ رہا ہے، فلانا آ رہا ہے، 4-5 وہ احساس کمتری میں لڑکی چلی جاتی ہے، اور بعد میں یہ کہتے ہیں جی لڑکی پسند نہیں آئی. تو بھائی یہ کام لڑکی دیکھنے والا جو ہے اس کے 100 طریقے کار ہیں. لڑکی دیکھنے، اسکول پڑھنے، کالج پڑھنے جا رہی ہے، صرف دیکھنے کا مقصد ہو، دیکھا تو اس حد تک بھی جا سکتا ہے. صاحب کبھی لڑکی سے بھی پوچھ لو کہ لڑکا پسند ہے جی. واہ 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 واہ. اچھا آپ کے جلال سے تو میں ڈر گیا کہ میں نے شاید غلط بات کر دی. آپ نے تو مجھے ڈرا دیا کہ میں نے شاید غلط بات کر دی. اچھا میں سن رہا ہوں. اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو اس طرح دیکھ لیا جائے اور دیکھنے کے بعد ڈاکٹر صاحب، دیکھنے کے بعد پھر جب پسند آ جائے پھر گھر جایا جائے اور پھر گھر جا کر یہ نظریہ نہ اپنایا جائے کہ ہمیں پسند نہیں آئی اور یہ خیال کیا جائے کہ آج ہم کسی کی بیٹی کو ریجیکٹ کر رہے ہیں تو کل ہمارے گھر بھی کوئی ہماری بیٹی کو دیکھنے بھی آئے گا، کل ہماری بیٹی کو بھی ریجیکٹ کرے گا. وہ آپ کہیں جو آپ کہہ رہے تھے، جلال میں نہیں کہی، عمر بتا دیں. ساری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے اور اس کو وہ کسی اور پسند کرتی ہے تو اس سے نہیں پوچھا جاتا کہ بیٹا تمہیں کوئی پسند ہے، پہلے اس سے پوچھ لو صاحب معاملہ سے. اور نہیں، عورت کی ناک بھی دیکھنی ہے جی، اس کی آنکھ بھی دیکھنی ہے، اس کی کمر بھی دیکھنی ہے، رنگ تو پہلے دیکھنا ہے. حضرت یہ تصور بہت غلط جا رہا ہے. رنگ بھی دیکھنا ہے. نہیں بتا رہے ہوتا ہے، جانور نہیں ہے وہ جی، جس طرح ٹٹولا جاتا ہے. جی ہاں، ٹٹول کے دیکھ رہے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں، یہ صحیح کہہ رہا ہوں میں آپ کو. بالکل اسی طرح ہوتا ہے. توہین کے علاوہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ اس کی عزت کو اور اس پورے گھرانے. بیٹی ہنس کے دکھاؤ تمہارے دانت ہمیں دیکھنے کیسے ہیں. بیٹی ذرا، ارے آپ شادی کرنا ہے نا، بکرا خریدنا آ رہے ہیں، کیا کرنا ہے؟
اگر آپ لڑکے سے صرف بلڈ رپورٹ مانگ لیں تو وہ آگ بگولا ہو جائیں گے. یہ امپورٹنٹ آج کل بلڈ رپورٹ لینا چاہیے. یہاں پر ایک اور نکتہ کرتا چلوں کہ لڑکے اور لڑکی کے اندر جو جینز والا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے تھیلیسیمیا ہوتا ہے، ہماری کمیونٹی نے اس چیز کو لازمی قرار دیا ہے کہ بات شروع کرنے سے پہلے دونوں بلڈ رپورٹ چیک کرا لیں کہ کہیں تھیلیسیمک بچہ تو نہیں آ رہا دنیا میں، تاکہ تھیلیسیمیا کے مسئلے کو روکا جا سکے. اس پہ اعتراض نہیں، اور 80% الحمدللہ اس سے ہم روک سکیں. ہیں. تو اس نیک کام میں اس کام کو بھی بتا نکاح نامے میں شامل کرایا تو قرارداد پیش کی تھی قومی اسمبلی میں، منظور ہوئی ہے حکومت نے میں نے پیش کی تھی قرارداد، یہ میں نے پیش کی تھی. آپ کی بات بالکل سولا نہیں. میرا جو اعتراض ہے کہ لڑکی سے تو 50 باتیں پوچھنی ہیں، لڑکے سے ذرا سی پوچھ لی جائے تو وہ آگ بگولا ہو ذرا جاتا سا ہے. بلڈ رپورٹ کا آپ بیٹا اپنا ٹیسٹ کرا لیں. کیوں میں کیوں کراؤں؟ ہاں جی، میرے اندر نہیں ہو سکتی خرابی اسی میں ہوگی، بھائی تجھ میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ایک فون جانا چاہیے لڑکی والوں کے گھر سے بھی، ہمیں لڑکا پسند نہیں آیا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ جانا چاہیے ایک دو بار، شاید دماغ صحیح ہو جائے. کافی دیر سے بولنا چاہ رہے ہیں. آپ نے شروع آپ نے کیا اسحاق صاحب، یہ اس طرف لے کر آپ ہم کو لائیں. یہ آپ نے بہت اہم موضوع آپ نے چھیڑا تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو کس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے اپنے مفادات کے لیے، کہ اگر اللہ کے رسول نے یہ فرما دیے کہ یہ آپ لڑکی کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو مکمل ایسی رسم بنا لیں کہ پورا خاندان جا کے دیکھ رہا ہے. اس حوالے سے امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. حضرت نے لکھا ہے کہ لڑکی کو دیکھیں لیکن ایسے کہ لڑکی کو پتہ نہ چلے. یہ انسانی غیرت کا تقاضا ہے، یہ عزت ہے، یہ خاندانوں کا تقاضا ہے. لڑکی کو اس طریقے سے ریجیکٹ کر دینا، آپ کو پتہ ہے کیسے ریجیکٹ کرتے ہیں؟ یہ جاتے ہیں 2 دن کے بعد کہتے ہیں ہم نے استخارہ کیا تھا، ہمیں استخارے میں نہیں آیا. ہاں اب یہ طریقہ کار نہیں، یہ طریقہ اختیار صحیح کہہ رہے ہیں. یہ اس ریجیکٹ کے نام پہ استخارے کو بھی بدنام کرتے ہیں. تاڑی بجانے والا موقع بھائی کوکب صاحب کی والدہ یا آپ کی والدہ، ہماری جو امیاں تھیں، ہماری بھی امی ابی رہی، یہ پہلے خواتین جاتی تھیں اور لڑکی کی سیرت دیکھتی تھی، چپلیں کیسی رکھی ہیں، بستر کیسا ہے. شکل تو یہ لوگ دیکھتے بھی نہیں تھے، وہ کہتے تھے شکلوں میں تو ویسے ڈھل جانا ہے، سیرت کیسی ہے. یہ وہ قوم ہے کہ جو لڑکی نہیں، جو یہ قربانی کے جانور بھی اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جس طریقے سے لڑکی کو دیکھتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. سلوک بھی اس سے قربانی کے جانور والا چادر پیش کی، مزاروں پہ جو چادر پیش کی جاتی ہے اس میں ایک احتیاط یہ رکھ لیں کہ کلمے لکھی ہوئی چادریں نہ دیں، سادہ دیں تو وہ چادریں بھی بعد میں غریبوں میں تقسیم کی جاتی ہیں. نہیں، ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سادے کپڑے کی چادر ہو تو وہ لڑکیوں کو دی جا سکتی ہے. چادر کی بات آ رہی ہے، میں اپنے استاد گرامی حضور قبلہ سیدی قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب کی ایک تربیت چادر کی ایک بات چل پڑی ہے، کیونکہ میں کروں گا کوئی اور کرے گا شاید اس کو مسلکی اٹیک سمجھا جائے گا. میں کر رہا ہوں اور علماء کی تائید چاہوں گا. ہمارے استاد گرامی فرماتے ہیں کہ مزارات کے اوپر ادب اور شان ولی کے حوالے سے اس کو عزت دینے کے لیے چادر چڑھانے کا کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا مقصود اس ولی کو خوش کرنا ہے، جہاں پہلے برکت کے لیے بہت سارے پھول بھی پڑے ہیں، چادریں پڑی ہیں، اب جو چادر آپ اس کے اوپر رسمی ڈال کے آئیں گے، اگر اپنے محلے کی کسی غریب عورت کے سر پہ وہ چادر اس کے ایصال ثواب کے لیے آپ دے دیں گے تو آپ نے یہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں وہ اللہ کا ولی اپنی قبر پہ پڑی ہوئی چادر سے زیادہ اس غریب کے بچے کے سر پہ جو دوپٹہ یہ چادر دیں گے وہ زیادہ خوش ہوگا اور اس کے درجات زیادہ بلند ہوں. جی میرا یہ بچی 2 معاملے، ایک تو یہ ہے کہ اسلام نے جہیز کو کیوں جائز قرار نہیں دیتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اسلام کہتا ہے کہ بچی ہے، ماں باپ کے گھر پیدا ہوئی، ماں باپ نے اسے پالا پوسا پڑھایا، جوان ہوئی، اب وہ بچی جو ہے ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا، بچی پر پڑھایا لکھایا سب چیز، ماں باپ. اب بچی کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جن کے آپ بیاہ کر جا رہی ہیں، اب سارا بوجھ بچے پر ہوگا. یہ ہمارے ہاں جو کھانا کرتے ہیں بچے بیٹی والے، یہ بھی ناجائز ہے، یہ اس کو نہیں جانا چاہیے اس کھانے میں اور بائیکاٹ کرنا چاہیے. اور اسی طرح اب اس بچی کے ماں باپ نے اپنا حق ادا کر دیا، سمجھے نا، بچی پالی پڑوسی بالغ ہو گئی اور اس کو پڑھایا لکھایا، اور اب جو بچہ جو اس کے شادی کے لیے اب تو ایسا نہیں ہوتا. وہ تو جب شادی کے کارڈ چھپتے ہیں تو لڑکے والے کہتے ہیں ہماری طرف سے 100 لوگ آئیں گے، آپ کی طرف 50، ہمیں تو 100 آئیں گے کھانے کے لیے اور ہمارے یہ کھانا ہونا چاہیے. جی
3 ڈشوں سے کم نہیں, ہماری عزت کا معاملہ ہے. اس میں ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے, بوتل بھی ہونی چاہیے, بوتل کوک کی, پیپسی کی بوتل ہو. ڈاکٹر صاحب مطالبات ان کے جوڑے دیں گے آپ, اور فلاں فلاں کے گھر جائیں گے, آپ ہمارے آئیں گے تو یہ کریں گے, خود کے لیے کچھ نہیں, مطالبات ہی مطالبات. اب اسلام کہتا ہے لڑکا ذمہ دار ہے. مہر کیا ہے؟ ہم نے تو مہر کو مذاق بنا لیا ہے. 200 روپے مہر تو مہر یہ ہے. اب بھی عربوں میں یہ طریقہ رواج ہے, تو طریقہ قائم ہے, اسلامی طریقہ. لڑکے سے مہر طے ہوتا ہے, وہ ماں باپ کو مہر دیتا ہے, ماں باپ وہ مہر لے کر بچی کا جہیز بنا دیا, گھر کے جہیز بناتے ہیں, سب کچھ بچی کا ہوتا ہے, اور جو پیسے بچے وہ بچی کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں. یہ اتنے اخراجات کرنے والے لوگ آپ کو بتائیں ڈاکٹر صاحب, یہ شادی کے بعد کئی ہفتوں کئی مہینوں تک گھر سے باہر نہیں نکلتے ہیں, قرض دار ہو جاتے ہیں. یہ قرض دار ہو جاتے ہیں. جن لوگوں سے پیسہ لیا ہوا ہوتا ہے وہ باہر ان کے منتظر ہوتے ہیں, یہ فون اٹھانے بند کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عذاب بن چکا ہے, ایک مصیبت بن گئی ہے شادی, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک رحمت ہے, ایک نیا خاندان بسنے جا رہا ہوتا ہے, اور اس کی شروعات جب اس قسم کے رسم و رواج سے ہو جائے اور اس قسم کی برائیوں سے ہو جائے تو پھر وہاں خاندان بنتے نہیں ہیں بلکہ خاندان اجڑتے ہیں. بہت اچھی حدیث مجھے ایک صاحب نے بتایا عام ترین شرعی مسئلہ ایک یہ بھی سماعت فرما لیا جائے, جو ہمارے ہاں سب سے اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ جہیز کو سمجھا جاتا ہے کہ بھئی میں نے بیٹی کو, بھائیوں نے سمجھا ہم نے بہن کو جہیز دے دیا تو وراثت میں اب اس کا کوئی حق نہیں رہا. یہ بھی بڑی اہم بات. اور اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ لڑکی وراثت میں حصے دار ہے. آپ اس کو کروڑ روپے کا جہیز بھی دے دیں, وہ آپ نے اس کو گفٹ کیا, جو مرضی کیا, لیکن وہ وراثت میں حقدار ہے. جہیز کی وجہ سے وراثت کا اس کا حق کبھی بھی ختم نہیں ہوتا ہے. خاص طور پر وہ وڈیرے زمیندار جاگیردار جو کہتے ہیں کوئی داماد بنے گا تو ہماری توہین ہوگی, اپنی بہنوں بیٹیوں کی شادیاں قرآن سے کرتے ہیں, خود 50 عورتوں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, وہ جان لیں قبر کی منزل دور نہیں ہے, بہت قریب ہے. ان کو یاد رکھنا چاہیے. یہ ظلم ہے. آپ 10 عورتوں کے پاس جا رہے ہیں, اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتے کہ کوئی داماد کہلائے, اور یہ قرآن سے شادی کا کیا مطلب ہے؟ یہ کاروکاری کیا ہے؟ یہ ونی کیا ہے؟ یہ آپ مسلم معاشرے میں رہ کے انسان کی توہین کر رہے ہیں. ایسا کرنے سے ڈریے, ورنہ جائیداد کی تقسیم ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا. کہاں لے جائیں گے؟ قبر میں لے جائیں گے. آپ کیا ساتھ جائیداد جن کا حق ہے ان کو دیجیے. باقاعدہ کہا جاتا ہے بچی سے کہ یہ جو بیٹا ہم نے آپ کو دے دیا, جہیز اتنا دے دیا, تیرے لیے کافی ہے, باقی یہ جائیداد جو ہے تیرے بھائیوں کا حق ہے. ایسا کہہ کر بھیجتے بچی کو, سمجھے نا؟ یہ بہت بڑی ہماری معاشرتی کوتاہی ہے. اگر اس میں وہ ان کے حصے کے برابر اگر واقعی دے دیا ہے زندگی میں, اور پیچھے جو بتنا ہے وہ بھی اتنا ہے, تب تو کوئی گنجائش ہوگی نا. نہیں اتنا برابر. مثال کے طور پر 4 بچے ہیں, انہوں نے لڑکیوں کو اتنا دیا ہے کہ ان کے حصے کے برابر یا اس سے بہتر ہو. وراثت تو اس کے مرنے کے بعد آئے گی. وہ زندگی میں بھی تو تقسیم ہوتی ہے نا, لیکن وہ تحفہ آئے گا, برابر دینا ہوگا, برابر دینا پڑے گا. وراثت ڈاکٹر صاحب, وراثت مرنے کے بعد ہوتی ہے. باپ کے مرنے کے بعد اس کی کیا بچا, اب بچا زندگی میں باپ دے گا, سب کو برابر دے گا نا. تو اگر وہ زندگی میں برابر دیتا ہے, بیٹی بیٹا زندگی میں برابر نہیں, زندگی میں برابر دے دیا. جب اس کی زندگی تھی 40 سال, اس کے بعد 80 سال کا ہوا اور کما لیا اس نے, تو جو بچا باقی بھی تو بچا. جب تقسیم کر دے گا نا, مثال کے طور پر جب وہ تقسیم کرے گا, اگر وہ تو زیادہ تر بالعموم اگر اپنی حیات میں تقسیم کرے گا تو اپنی موجودگی میں جب اسے پتا ہو کہ اب میں بیمار ہوں, دنیا سے جانے والا ہوں, کرنے کرانے کا کچھ نہیں ہے, تب کرے گا نا, تب کرے گا. اور اگر تقسیم کر دیا اور بقیہ جو مال تھا وہ اس کے بعد میں کمایا تو پھر اس پر وراثت کیا؟ یہ تو بول رہا ہوں میں آپ سے کہ اس کے بعد آ جائیں گے نا, یہ کہہ دو تو باقی بچنے پہ ہوگا نا, پھر اس کی وراثت کیا کام. عامر بھائی ایک نقطہ اس کے بعد عرض کرتا چلوں, وہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے طلاق تک بات پہنچتی ہے تو جو جہیز ملا ہے وہ لڑکی کی ملکیت ہے, لڑکے کا اس میں کوئی نہیں. وہ واپس جاتے ہیں جی لڑکی نہیں, وہ نہیں, لڑکی والوں کو دیتے ہی نہیں. ہم تو یہاں پر بتائیں نا کہ وہ تو دیتے ہم تو یہاں پر بتا دیں کہ لڑکی کی ایک اگر ایئرنگ کا حصہ بھی آپ نے روک لیا, یہ غصبی مال ہے اور آپ کا اس پر کوئی حق نہیں ہے. یہ جو آپ لڑکی کو گھر بھیج دیتے ہیں اور سامان گھر پہ رکھ لیتے ہیں, قبضہ کر لیتے ہیں, یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے.
قبضہ کرتے ہیں سامان، ظلم کرتے ہیں. کیا لے کے آئی تھی کہ جو لڑکی تو بھیجتے سامان رکھ لیں، ان سے بڑا بے غیرت کون ہوگا کہ جنہوں نے لڑکی کو نہیں بسایا لیکن اس کے سامان کو بسا لیا. سمجھا جا رہا ہے کہ غیرت جہیز جو بالکل دیا ختم گیا ہو تھا وہ گئی. لڑکے غیرت ہی کو ہوا. نام و نشان نہ رہا کہ آپ لڑکی کو تو گھر بھیج رہے ہو، اس کا سامان آپ اپنے پاس رکھ رہے ہو. ایک اپیل ہم اور کر لیتے ہیں، رمضان ہے، بڑا اچھا آج آپ لوگوں نے کام کر دیا. بہت سارے لوگوں کے دل ویسے بھی نرم ہوتے ہیں. کئی گھرانوں میں آپس میں نباہ نہیں ہوتا، لڑکی کی طرف سے بعض اوقات زیادتی ہوتی ہے، لڑکا اس کو کہتا ہے اب تجھے میں بھی ایسے رکھوں گا نا کہ تو یاد رکھے گی، وہ اس کو طلاق نہیں دیتا. اور بعض اوقات جب نان نفقے کا کیس ہو جاتا ہے تو پھر عدالت کی طرف سے پہلے تو ان کو عدالتوں میں رگیدا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگر وہاں سے ڈگری ہو جائے 2 لاکھ روپے کی ڈگری ہے تو وہ 500 روپے 1000 کر کے وہ ذلیل کر کے دیتے ہیں. حالانکہ قرآن نے ہمارے لیے بڑا واضح اصول رکھا ہے کہ اگر تمہارا رہنا ہے تو وعاشروہن بالمعروف، دوسری جگہ سرحوہن سراحا جمیلا، کہ تم رہو تو اچھے دستور کے ساتھ اور ان کو چھوڑو تو بڑی اچھائی اور بھلائی کے ساتھ. تو وہ میرے بھائی کہ جنہوں نے ایسی لڑکیوں کو طلاق کے حوالے سے الجھا کے رکھا ہے، اگر آپ کا نباہ نہیں ہوتا خدا را آپ اچھے طریقے سے ان کو طلاق دے کر رخصت کر دیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ساری خطائیں لڑکی والوں کی نہیں ہیں، ساری خطائیں لڑکے والوں کی نہیں ہیں. بعض گھرانوں برادریوں میں ایسے قوانین یا ایسی رسمیں ہیں، بے جا رسمیں، فضول رسمیں، جن کی وجہ سے زندگی میں بہت تلخیاں آ جاتی ہیں. اب حیثیت نہیں ہے لیکن ان کو کرنا پڑتا ہے. وہ پنجابی میں جملہ ہے، ناک کو نک کہتے ہیں اور کمر کو لک کہتے ہیں، کہ نک رہ جائے پامے لک نہ رہے، یعنی ناک رہ جائے بھلے کمر نہ رہے. تو یہ اس حد تک نوبت چلی جاتی ہے. جس طرح اسحاق صاحب نے کہا قرضے لینے والی بات، قرضے لینے کے علاوہ اور کتنے احسان لیے جاتے ہیں جن کا ہمیشہ تانا ملتا رہتا ہے. وہ ایک الگ فہرست ہے برادری کا. ہم نے تمہاری اس وقت مدد کی تھی جی، اور یہ کہ کسی نے اگر کوئی کسی طرح بھی چھوٹا موٹا کیا ہے تو یہ جو ہم نے کچھ رسمیں ہندوؤں سے، کچھ انگریزوں سے اور زیادہ تر میڈیا سے، کیونکہ 150 سال میں جو کام انگریز نے کیا تھا یہ 15 منٹ میں کر رہا ہے میڈیا. تو یہ جتنے بھی لوگ ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بات بالکل درست ہے، میں کوئی شک ہی نہیں. یہ اگر ڈرامے بنانے، کیونکہ شارٹ اسٹوری جس کو افسانہ کہتے ہیں وہ مشنری ورک تھا، تبلیغ کے لیے ایجاد ہوا تھا، ڈرامہ میسج کے لیے ایجاد ہوا تھا. اب بے روی ہے، لکھنے والے تمام اور بنانے والے، سینسرشپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے. پہلے پی ٹی وی میں سینسر ہوتے تھے ڈرامے. بالکل. تو اگر اس میں کوشش کر لی جائے، ہماری بچیوں تک، عورتوں تک صحیح پیغام پہنچ جائے تو یقیناً ہم لوگ آسانی سے بسر کر لیں. ایک ڈرامے میں علامہ صاحب کو اس طرح کہا گیا میں کسی عدت ودت کو نہیں مانتی. اب یہ جب گھروں میں یہ جائے گی تعلیم تو کہیں بھائی عدت ودت تو کوئی عدت ودت معاذ اللہ. یہ ایسا ہوا تھا. بالکل میرے پاس آیا تھا یہ سوال، وہ کلپ آیا تھا اور وہ ایک ڈرامہ تھا، اس میں کہا جی تم تو شادی نہیں کر سکتی ابھی، تمہیں تو عدت گزارنی ہوگی. تو دوسری خاتون نے آگے سے کہا کہ میں او بی بی میں کوئی عدت ودت نہیں گزاروں گی. میں نے بھی آپ کو ایک کلپ بھیجا تھا جس میں شوہر کو خدا کہا گیا. جی بھیجا تھا جی. تو یہ اس طرح کی باتیں اگر دکھائی جائیں گی، کی جائیں گی تو اور ایک بات ڈاکٹر صاحب اب آ ہی گئی ہے تو ضمناً میں عبدالوہاب صاحب آپ کو کلپ بھیج رہا ہوں تو دکھا بھی دیں، ہم ایسی غلط بات نہیں کر رہے. جی آپ بولتے ہیں. جی ہاں، اس میں پہلے یہ ہوتا تھا، علماء اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں اور ان کے علم میں ہوگا کہ پہلے بہت کم ایسا ہوتا تھا کہ بات کورٹ تک پہنچتی تھی یا باہر نکلتی تھی. خاندان میں ایسے بزرگ ہوتے تھے جو کہ خاندان میں بیٹھ کر ہی وہاں پر بیٹھ کر مسئلے کو حل کر ڈال دیا میں نے. جی اب صورتحال یہ ہے کہ خاندان میں ایک تو بزرگ رہے نہیں ہیں، دوسرا جو بزرگ رہے ہیں اب نوجوانوں نے ان کی بات کو ماننا ہی چھوڑ دیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ خاندان ہی میں مسئلہ حل ہو جاتا تھا، 4 بندے بیٹھتے تھے اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ بڑے بوڑھوں کی عزت کرتے ہوئے اس مسئلے کو اندر ہی اندر نپٹا دیا جاتا تھا. اب دیکھنے میں آ رہا ہے کہ جو مسئلہ خاندان کے بڑے بوڑھے بیٹھ کر ایک دن میں یا ایک ہفتے میں حل کر دیتے تھے، اب ہمیں وہ منظور نہیں ہے اور عدالتوں میں سالہ سال چکر لگانا منظور ہے. اور سالہ سال چکر لگانے میں جو دوسری صورت سامنے آ رہی وہ کیا آ رہی ہے کہ بچہ چھوٹا ہے، وہ ماں کے پاس رہ رہا ہے. اب جب وہ ماں کے پاس رہ رہا ہے، لڑکے والے نے کیس کر دیا، اب عدالت میں جائیں گے، وہ کہیں گے جی ملنے نہیں دیتا، وہ کہیں گے اچھا جی ہفتے میں یہاں عدالت لے کے آؤ ملوانے کے لیے. اب وہ عدالت ملنے کے لیے جا رہا ہے،
لڑکا جو ہے وہ اپنی ماں سے اٹیچ ہے, بچہ بچی ماں سے اٹیچ ہے, والد سے اٹیچ ہی نہیں ہے. اب وہ چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, رو رہا ہے, اور وہ اس کو ملنے دے رہے ہیں, لیکن وہ عدالت میں اس طرح کی ملاقات ہے کہ اس کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں ہے. تو کیا اس ذلت سے بہتر نہیں ہے کہ ہم جتنی ذلت عدالتوں میں اٹھا رہے ہیں اور جتنا منہ کالا وہاں پر ہو رہا ہے, خاندان کے کسی بڑے بوڑھے کو معزز بنا کر گھر کی چار دیواری میں یہ مسئلہ حل کر لیا جائے تاکہ بات عزت سے طے ہو جائے. یہ ڈاکٹر صاحب سماج کی بڑی برائیاں ہیں, اور ایسا نہیں ہے کہ علماء کرام اس کے خلاف بولتے نہیں ہیں, بولتے ہیں. ممبر و محراب, میں ایک جملے اس کے لیے استعمال کروں گا کہ ممبر و محراب کو مشن بنانا چاہیے, تخریب نہیں تعمیر کے لیے استعمال ہونا چاہیے. علماء کرام سے اگر گلے شکوے ہیں تو اس پبلک سے بھی ہمارے گلے کہ یہ ہماری باتیں نہیں مانتے. صحیح بات, یہ وہی باتیں مانتے ہیں کہ جس میں ان کا مفاد ہوتا ہے. بہت اچھی بات چھیڑی آپ نے. ٹینٹ کا خرچہ, مارکی کا خرچہ 10 لاکھ روپے, کھانے کا خرچہ 20 لاکھ روپے, وہ جی بینڈ والے آئیں گے اتنا, لیکن مہر فاطمی اور نکاح خواہ کو صرف 10,000 روپے. 10,000 بڑی بات, دلوا دے بڑی 1,000 روپیہ, 1000 روپے بڑی مشکل سے حضرت. یہ دلوا دے. قاضی کو سمجھتے کہ قاضی صاحب ایسے فری میں پڑھا دیں, کیا قاضیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے کہ ان کو پیسے اتنے. آپ کو کلپ تیار ہے جی؟ اچھا جی, وہ اچھا ڈاکٹر صاحب اب جب بات چل نکلی ہے, دکھا رہا ہوں آپ کو جی, وہ دوسرا بھی نیٹ سے نکل آئے گا اگر وہ جی وہ نکال دیا, وہی نکال دیا. دوسرا والا عدت والا ہی تو نکالا ہے میں نے. بہت شکریہ, کام ہے میرا جی, میرا یہ کام ہی ہے, ایسے نہیں چلے گا میرا کام. میں نکال لیا جی, آپ نے کہا تھا میں نے دینا, تو اس لیے میں نے کہا کہ میں نے وہ کلپ نکال لیا, ابھی دکھاتا ہوں. اور آپ دیکھیے گا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے. علماء کرام خود دیکھیں, یہ اب جب ڈراموں میں یہ سکھایا جائے گا تو پھر اس کے بعد آپ ہم کیا بیٹھ کر بات کریں. یہ عبدالوہاب صاحب دکھا دیجیے ذرا جی, آ رہے ہیں آپ. تو یہ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ بات بھی مد نظر رہے, اس طرح کے کفریات جب ڈرامے میں آئیں گے, ایک عالم سے, ایک مفتی سے سوال ہوگا اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. وہ تو کہے گا 2 + 2 4 ہوتے ہیں, وہ تو کہے گا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت کے اصول اور دساتیر کو سامنے رکھتے ہوئے فتویٰ دے. اب جب ہم کہیں گے کہ یہ چیزیں کلمات کفریہ ہیں, اب اس پہ معاشرے میں کہے گا یہ ٹیررسٹ ہیں, یہ انتہا پسند ہیں. دیکھو جی, ایمان کفر کے فتوے دے رہے ہیں بھائی. خود تم مزے لگانے کے لیے تکے کھاؤ کتے کے جناب بنا کے, اور پھر کہو جی مولوی ہمارے اوپر فتوے. بھائی تم ایسی گندی چیزیں کھاتے کیوں کو ہم سے جناب تمہیں فتوے لگانے پڑتے ہیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں اب میں نہیں بولوں گا, لیکن آپ سارے مکاتب فکر کے علماء سے سوال تو کرنا کہ یہ جو کلپ کے اندر ورڈنگ ہے اس پہ شرعی حکم کیا ہے. ابھی آگے عبدالوہاب صاحب. میڈیا تو ایسا بے رحم ہو گیا ہے, یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کفریہ کام, 10 سیکنڈ اور ہے جی, لیکن ہمارے خلاف کوئی کفر کا فتویٰ نہ سوال کے لیے کہہ رہی ہیں. یہ نہیں کیا ہمارے خلاف کیا؟ میں نے کہا یہ چاہتے ہیں کہ ہم کریں کفریہ کام. ہاں جی, ہاں جی, ہماری اس زبان سے کفر نکلے لیکن ہمارے خلاف کوئی کفریہ نہیں کچھ نہیں کہیں ان کو, یہ جو دل چاہے کہیں. کسی بندے نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ ایسا نہیں ہے کہ حق بیان کرنے والے علماء نہیں رہے, ایسا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کا حق سننا چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے مطلب کا دین مرضی کا معبود چاہیے, وہ سننا. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں علماء وہ بیان کریں. ہم تو پابند ہیں شریعت مطالعہ کے, جو حکم شریعت کہے گی ہم تو وہ لگائیں گے. لیکن لوگ چاہتے ہیں کہ اگر میں سود کھا رہا ہوں اور میں نے علامہ صاحب سے پوچھا ہے تو علامہ صاحب سود کو حرام نہ کہیں, علامہ صاحب کوشش کریں کہ اس سے کوئی راہ نکل جائے. آپ کے صدر مملکت نے علماء کو کہا سود میں گنجائش پیدا کرو. پھر خیبر اسلامی جمہوریہ پختونخوا کی حکومت کو آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرنا چاہیے کہ انہوں نے بل بھی پاس کیا سود کے خلاف. لیکن مگر وہ بتا رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ علماء سے کہا صدر مملکت نے گنجائش علماء نکالے سود کے معاملے میں. کون بولا اس پہ, کتنے لوگ اگر ڈاکٹر صاحب اسی پہ اگر اس کو علماء کے سامنے فتوے کی چھاننی میں چھاننے کو صدر مملکت کے قول کو لایا جائے, فتویٰ نہیں دیکھتے کہ صدر مملکت ہے یا بادشاہ سلامت ہے, قرآن و سنت سب کے لیے ایک ہے. تو اگر اسی کو آپ فتوے پہ لے آئیں گے تو صدر مملکت صاحب کا تو جناب وہ جو صدارتی منصب ہے وہی ختم ہو جائے گا. پھر آپ کہاں جائیں گے؟ پھر لوگ کہیں گے جی یہ مولوی بڑے وہ ہوتے ہیں. میڈیا کو کنٹرول کرنے کا کوئی سسٹم نہیں رہا ہے. جس کی مرضی جس طرح سے چیزوں کو پریزنٹ کرے, عریانی ہے, فحاشی ہے, لباس کے حالات دیکھیں. کسی کو یہ یاد نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد اپنی خواتین کو نازک لباس پہن کر باہر جانے کی اجازت دے وہ دیوس ہے, بے غیرت ہے. لیکن پرواہ نہیں ہے. اچھا جب ٹی وی پہ دیکھ لیا تو باہر بھی اسی طرح سے ہو گیا, لوگ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے.
امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا تقاضا یہ ہے کہ علماء مسلسل اس پر گفتگو کریں تاکہ مردوں کو پتہ چلے کہ ان کی ذمہ داری کیا ہے اور عورتوں کو پتہ چلے کہ ان کی ذمہ داری. اچھا یہ مجھے بتائیں پہلے ڈاکٹر صاحب آپ دیوس کی بتائیں کہ سزا بھی کیا ہے شریعت. دیکھیں آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ پہلے ایک زمانے میں علامہ صاحب ایک سینسرشپ بھی ہوا کرتی تھی, اسکرپٹ بھی دیکھے جاتے تھے کہ کیا جا رہا ہے کیا نہیں جا رہا. اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کلپ, اب آپ لوگ غور سے دیکھیے گا. اچھا یہ آپ اوپر بھی کٹ کر دیں جو لوگ اس وقت افطار آن ہے, جی ذرا اوپر بھی دیکھیں, یہ ذرا دیکھیے گا کلپ علامہ صاحب. اور تمہیں میں نے کتنا سمجھایا تھا کہ تم اسے طلاق لے لو. ممی اتنی کوشش کی اسے طلاق لینے کی لیکن وہ نہیں دیتا طلاق. اتنا تنگ کیا اسے لیکن وہ پیچھے نہیں چھوڑتا. مجھے کچھ بندوبست کرنا پڑے گا. یہ بات میں آپ سے کافی دفعہ سن چکی ہوں اور میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ اب نبیل زیادہ دیر انتظار نہیں کرنے والا. انتظار تو اس کو کرنا ہی پڑے گا کیونکہ طلاق کے بعد عورت کے بھی کچھ مہینے ہوتے ہیں. اوے دیدی بھاڑ میں کی عدت بدت, میں کسی بھی بندے کے لیے گھر میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہوں. اچھا تو میں کب کہہ رہی ہوں تم عدت پوری کرو, میں تو بس یہ چاہتی ہوں تم اس سے طلاق لے لو تاکہ ہمیں پولیس کے چکروں میں نہیں پڑنا پڑے. چلیں جو بھی. آپ کو یہ نبیل کیسا لگا؟ مہنگا ہے مگر کا لباس دیکھیں آپ. ایک نے کہا بھاڑ میں بھی عدت بدت, بھاڑ میں بھی, یعنی قرآن معاذ اللہ معاذ اللہ. میں ایک ہی جملہ دیکھ سکا تھا, آج تو دوسرا بھی دیکھ لیا. میں تو ایک ہی دیکھ سکا میں نے تو نکال کے آپ کو دکھا دیا. دوسرا سنا, میں تمہیں کب کہہ رہی میں کب کہہ رہی ہوں گزارو, میں تمہیں کب کہہ رہی ہوں. اب یہ تربیت ہو رہی تو جب دین نہیں ہے تو طلاق کی بھی کیا ضرورت ہے. ہاں جب آپ کو دین ہی نہیں رکھنا تو آپ طلاق ہی نہ کریں. حکم نورانی صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو کام انگریز 1000 سال میں نہیں کر سکے وہ ہماری میڈیا 15 منٹ میں کر دیتی. لیکن اس وقت جو آپ نے کام 15 منٹ میں کیا ہے وہ 15 سال میں نہیں ہو سکتا جو آپ لوگ کر گئے, جس وقت آپ لوگ کر گئے سب. اور میں تو بچے کو دعوت دوں گا جس نے سوال کیا تھا, وہاں سے سوال اٹھا تو پھر اسی سے علماء کرام نے سب مل کے اس پر کچھ یہ بھی تو بتا دیں, ایسی باتیں چلانے پہ آپ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب جس نے لکھا, جس نے پڑھا, جس نے اس کی پروڈیوسنگ کی, جو اداکار جس نے, ان میں سے اگر کوئی ایسا ہے جس کو ہم کہیں کہ وہ مرفوع القلم, اس کو تو اگر نہیں ہے تو یہ سب کے سب مجرم ہیں. اگر یہ توبہ نہیں کرتے تو ان سب پر وبال رہے گا. اور جس لڑکی نے یہ جملے کہے ہیں یا جس شخص نے لکھے ہیں, جان بوجھ کے لکھے ہیں, تو انہوں کا نکاح ٹوٹ گیا. ہاں نکاح ٹوٹ گیا ان کا. تجدید لازم. حضرت مجھے عرض کرنی چاہیے, ڈاکٹر صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈرامے اور پہلے یہ. میں ٹی وی, کراچی ٹی وی کا بہت سینئر آدمی تھا اور طارق عزیز صاحب کو میرا سلام پہنچے. بڑی خواہش تھی کہ وہ آتے تو ملتے, اور میں وہ آدمی تھا جنہوں نے طارق عزیز کا استقبال کیا. تیسرا آدمی تھا 23C ٹی وی اسٹیشن, اور یہ اسٹیشن بھی ساتھ بنا میں. لیکن ہمیں کس بات کی سزا ملی کہ ہمارا جو گروپ تھا وہ بچوں کے پروگرام کے لیے علامہ اقبال کی نظمیں ہم نے جگنو کو پیش کیا. اپنی طور پر بڑی محنت کی. اب جگنو کو کیمرے میں لینا کتنا مشکل تھا, لیکن کچھ مشکل نہیں تھا. ایک گتا تھا, اس پہ سوراخ تھے, ٹارچ لائٹ پیچھے سے دی تو وہ جگنو ہے. لیکن سزا یہ ملی کہ وہاں جو نئے جی ایم آئے, انہوں نے کہا آپ تو اس کو بھی مدرسہ بنا رہے, یہ ٹی وی ہے, یہ ختم کریں سارے پروگرام. بہرحال آج جو بڑا میسج گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو گانے شروع ہو گئے نشست تھی وہ بہت اہم تھی. اور آج علماء کرام نے, آپ لوگ کہتے ہیں جی محراب و ممبر سے آپ کو شکایت ہے, یہ دیکھیے آپ کو محراب و ممبر سے شکایت نہیں ہونی چاہیے. آپ کی شکایات, ان کے پاس بھی شکایات ہیں, انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے, جو آپ کو بتانا تھا بتایا ہے. اب دیکھنا آپ پر منحصر ہے, ہم اب آپ پر انتظار کرتے ہیں کہ اب آپ ایسے ڈرامے دیکھیں گے یا اپنے آپ کو اسلامی عقائد اور قرآن و سنت کے مطابق چلائیں گے. جو علماء نے کہنا تھا بتا دیا, سمجھا دیا, یہ یہی کام کر سکتے ہیں. ان کے پاس زمام اقتدار نہیں ہے کہ یہ نافذ بھی کر سکیں, یہ صرف سمجھا سکتے ہیں. انہوں نے سمجھا دیا.